سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بڑے ہی پیارے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ ایک بار پھر لیے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت میں ظاہری اور باطنی تقاضے۔ عبادت میں کیا کیا تقاضے ہوا کرتے ہیں، ظاہری تقاضے کیا ہوا کرتے ہیں، باطنی تقاضے کیا ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم نے مفتی صاحب سے اس کی تفصیلاً گفتگو کرنی ہے۔ معذرت کے ساتھ آج تھوڑا سا ہمارا سلسلہ کچھ لیٹ ہو گیا۔ آپ نے سلسلہ اس سے پہلے دیکھا، ذہنی آزمائش، بڑا ہی نیٹ ٹو نیٹ مقابلہ ہوا اور بڑا ہی دلچسپ مقابلہ تھا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ درود پاک کی نیت کیجئے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور آج کسی بغیر تمہید کے آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات کے جوابات بھی دیں اور ہم اپنے موضوع کو اچھے انداز کے ساتھ ڈیفائن کرنے کی کوشش بھی کریں۔ یہ بتائیے کہ عبادت میں جو ظاہری اور باطنی تقاضے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین یہی سوچ رہے ہوں کہ یہ تقاضا یہ بھی کیا عبادت میں ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمیں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اور اس کا مقصد تخلیق بھی بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صحیح، پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ عبادت میں ظاہری تقاضے بھی ہیں اور کچھ باطنی تقاضے بھی ہیں۔ ظاہر جو چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اس پر کما حقہ عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور جب ہم اس پر کما حقہ عمل کریں گے، یعنی جیسا ہمیں امر دیا گیا، حکم دیا گیا، ویسے ہی ہم نے اس پر حکم پر عمل کیا، تو پھر ہی اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے، اس کے فوائد حاصل ہوں گے، جو ہمیں اس پر بشارتیں ہیں، ثواب ہیں۔ پھر جتنی اس کے اندر، جیسے ہم کہا جاتا ہے کہ جتنی شکر زیادہ، جتنی مٹھاس زیادہ، اتنی مٹھاس زیادہ، جتنی شکر زیادہ۔ تو آدمی کی عبادات کے اندر بھی اسی طرح کے معاملات کے اندر کہ جتنی اس کے اندر روحانیت زیادہ ہے، جتنی اس کے اندر لگاؤ زیادہ ہے، اب ظاہری طور پر بھی احکامات کا خیال رکھا اور باطنی احکامات کا بھی خیال رکھا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، من تودع کما امیرا، جس نے وضو کیا جیسا کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ کما امیرا کا حکم بھی دیا کہ وضو کیا اور جیسا وضو کرنے کا حکم ہے، وصلی کما امیرا، صحیح، اور نماز پڑھی ویسے جیسے پڑھنے کا حکم ہے۔ صحیح، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کچھ اس کے گناہوں میں سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری مغفرتیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ بشارت ہے اس کے لیے، لیکن کب؟ جب وضو بھی اسی طرح ہو جیسے حکم دیا گیا۔ لیکن کیسے دیا گیا یہ کیسے پتہ؟ جی ہاں، اور نماز بھی ویسے ہی پڑھے جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اب وہ حکم کیسے دیا گیا ہے؟ وہ کچھ چیزیں اس کی ظاہراً جن کے چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو باطنی طور پر بھی ہمیں دیکھنا ہے اور ان کی بھی ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ دیکھیں، ظاہری طور پر بھی ایک حدیث ہے اور بڑی واضح طور پر حدیث ہے
ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، صحیح، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی خوبصورت اور واضح طور پر حدیث پاک جس نے ایک مختصر سے الفاظ کے اندر پتہ نہیں کتنی چیزوں کو، یعنی کہتے ہیں کہ پورا سمندر ایک پیالے کے اندر، کوزے کے اندر ایک بند کر دینا، یعنی اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب ہمیں حکم دیا گیا وضو کر لیں، ٹھیک ہے، اب وضو میں ظاہراً تو یہی ہے کہ ہم نے وضو کیا، اپنے ظاہری اعضاء کو دھو لیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری باتیں کی اس مقام پر وضو کی طہارت کو بیان کیا۔ فرمایا نمازی نماز کے لیے جاتا ہے پہلے طہارت ہی تو کرتا ہے، صحیح، اب طہارت کے لیے ظاہری تو اس نے کر لیا، اپنے ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، سر کا مسح کیا، پاؤں دھو لیے، ظاہری اس نے اعضاء دھو لیے۔ صحیح، فرمایا وہ اعضاء تو تم نے دھو لیے کہ جس کو سارے لوگ دیکھتے ہیں، وہ صاف کر لیے، پاک کر لیے، صاف کر لیے۔ صحیح، اب یہ وضو بھی ویسے ہی ہمیں کرنے کا حکم ہے جیسے شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا، صحیح، تو ہم نے ظاہری حکم پر عمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وضو کا ایک باطنی حکم ہے جس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا طہارت کو ظاہراً تو دیکھ لیا، لیکن اسی طہارت کو جب آپ رب کے حضور حاضر ہونا چاہ رہے ہیں تو اب آپ تھوڑی دیر توقف کریں، ٹھہر جائیں، رک جائیں، اور اس سے پہلے اپنے دل کی طرف بھی دیکھیں کہ میں نے ظاہری اعضاء کو صاف کر لیا ہے، یہ دل بھی اس کیفیت میں آیا ہے کہ نہیں کہ میں اب اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جائیں گے تو پوری 4 دکانیں ہیں تو 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب ہوگا۔ وہ ایک چٹکلا بھی ملتا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ جماعت میں شامل ہوئے، اب امام صاحب سے غلطی ہوئی کہ 3 رکعت کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا، کسی مقتدی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی شور نہیں مچایا، وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ سب کہنے لگے نہیں 4 پڑھائی ہے، بولتے ہیں نہیں میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے 3 پڑھائی ہے۔ تو بولا اچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا ابھی میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، چوتھی کا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو آج کل تو عبادت کا یہ معاملہ ہے، نماز کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں خیالات ہوتے ہیں، کہاں کہاں بندہ گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی کس کی بات ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، کبھی کس کی بات ذہن میں آ رہی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے کس قسم کی عبادت کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت خوبصورت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جس بات کی طرف توجہ دلائی نا، جی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی اس جن اعضاء کو صاف پاک کرنا تھا وہ کر لیا، اب وہ چیز صاف کرے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ وہ دل۔ اور فرمایا دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی صفائی ہوتی ہے توبہ سے، اس کی صفائی ہوتی ہے بری عادتیں چھوڑنے سے، اس کی صفائی ہوتی ہے برے خیالات کو، اس کو دل کو اس سے پاک کرنے سے، ایسے معاملات سے اپنی جان چھڑانے سے۔ پھر فرمایا کہ جو دل کو گندا رکھتے ہوئے ظاہر صاف ستھرا کر کے نماز کے لیے تو حاضر ہو جاتا ہے، ظاہر صاف ستھرا کر کے، اور دل ویسے ہی گندگی والا ہے، فرمایا اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کو دعوت دے اپنے گھر آنے کے لیے، اور اپنے گھر کے باہر بالکل صفائی کر لے، اپنے گھر کے باہر کو سجا لے، صحیح، پھول لگا دے، سجاوٹ کر لے، اور اندر پوری گندگی بھری ہو۔ اللہ اللہ۔ اور جب وہ بادشاہ آئے اور اس کو اپنے گھر کے اندر وہ بلائے تو اس کا اندر کا معاملہ جو ہے وہ بالکل گندگی والا ہے، تو باہر اس کی سجاوٹ ہے، تو وہ بادشاہ اس سے ناراض ہی ہوگا، وہ اس سے کوئی خوش نہیں ہوگا کہ جو اس بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جو اس کے مہمان کے آنے کی جگہ ہے، جس جگہ اس نے بیٹھنا ہے، اس سے کچھ بات چیت کرنی ہے، اس کی تو حالت ایسی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ بلا تشبیہ یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے تو ہم اپنے دل کو ایسا پاک صاف ستھرا کر کے اس بارگاہ میں ہم حاضری دیں، تو یہ ہے ظاہراً طہارت، اور اس کے ساتھ ہے باطناً۔ یہ تو ایک طہارت کی بات ہے، لیکن اس کی تو عبادت کے حوالے سے، یعنی آپ اسی طرح کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی عبادت کے ظاہری اور باطنی تقاضوں پر ہر پوائنٹ پر، ایک پوائنٹ پر، یعنی قیام ہے تو قیام کا ظاہری تقاضا بھی یہ ہے اور باطنی تقاضا، پوری علماء کرام نے اس پر گفتگو کی۔ ظاہراً یوں کھڑا ہو، باطناً اس کے ساتھ یوں کرے، رکوع ہے تو ظاہراً یہ، باطناً یہ، یعنی ظاہری جو حکم دیا گیا شریعت مطہرہ کا اس کو بھی پورا کرے، اور باطنی جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق بھی اس کو پورا کرنے کی وہ کوشش اور صحیح کرے، تو یہی نماز اس کی۔ لیکن اندر کی گندگی، دل گندا ہے، یہ معاملہ کیسے پتہ لگے کہ میرا دل گندا ہے
اور جناب میں ظاہراً تو بڑا اچھا صاف ستھرا اپنے آپ کو کر لیا, لیکن اندر سے گندا ہوں, اس کا بھی کوئی تھرمامیٹر بتا دے کیسے چیک ہو؟ دیکھیں اس سے چیز کو, یہ چیزیں تو بالکل واضح طور پر ہر آدمی کو اس کے اعمال, اپنے تو اعمال پتہ ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اعمال کے بارے میں اس کو یہ کم از کم تو ضرور علم ہے کہ وہ کن کن برائیوں میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ نماز کی طرف بھی آ رہا ہے, وہ نیکی کی طرف بھی آ رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ وہ باہر جا کر کن کن معاملات کے اندر پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے اس کو پاک صاف, اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا, اپنے ہاتھوں کو پاک صاف رکھنا, یعنی ایسی برائی والے کاموں سے, حدیث پاک میں روایت میں بیان کیا گیا نا, آنکھوں کی بدکاری, اس ناجائز کام کو دیکھنا, بدکاری جس کو دیکھنا جائز نہیں اس کو دیکھنا زنا کہا گیا اس کو, آنکھوں کا, اور ہاتھوں کا چھونا اس کو ہاتھوں کی بدکاری اس کو کہا گیا ہے, پاؤں کی بدکاری اس کی طرف چلنے کو کہا گیا ہے, دل کی بدکاری اس بدکاری کے بارے میں سوچنے کو کہا گیا ہے. تو یہ ہر آدمی, ہر انسان کو اپنے ان اعمال کے بارے میں تو واضح طور پر پتہ ہی ہوتا ہے کہ جن کرتوت کے. تو جب آدمی کو یہ گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے, جب دل سیاہی بڑھتی رہتی ہے پھر نیکی والی بات اس پر اثر بھی نہیں کرتی. حالانکہ یہ بات واضح طور پر ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم کہ جس چیز کو, جیسے کوئی حرام چیز ہے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے, اس پر نظر پڑے اور آدمی اپنی نگاہ کو جھکا لے اس لیے کہ یہ حرام ہے, اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا, روحانیت عطا فرمائے گا. تو عبادت کی روحانیت کا ختم ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ بد نگاہی اور بد نظری ہے, جس کی وجہ سے عبادت میں سکون نہیں ملتا. چلیں آج حل بھی مل گیا. بہت سارے لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, حلاوت نہیں ملتی, مزہ نہیں آتا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے, عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کالز دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز کے اندر آنکھیں بند کر سکتے ہیں خضوع حاصل کرنے کے لیے؟ جی, نماز کے اندر آنکھیں بند کر سکتے ہیں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ یہ خشوع اور خضوع کئی بار سنا, یہ ہوتا کہاں ہے, کہاں سے ملتا ہے, کتنے کا ملتا ہے, یہ بھی بتا دیں. اور خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں یہ بھی ہماری ڈیفینیشن. دیکھیں خشوع اور خضوع قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی کامیابی گویا کہ بیان فرمائی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں ڈرتے ہیں, خشیت رکھتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. صحیح, وہ مومن کامیاب ہوئے. صحیح. اس میں ان مومنوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو مومن اپنی نماز کے اندر خشیت والی کیفیت جن کی ہوتی ہے. اب یہ خشوع اور خضوع ایک عام, خشوع کا تعلق یعنی ڈر والی کیفیت, اور خضوع یہ قلبی معاملات ہیں, یعنی ظاہراً اور باطناً جس پہ ہم بات کر رہے تھے, یعنی اس کی نماز ظاہر کے اعتبار سے ان آداب کا خیال رکھے ہوئے ہو اور باطنی طور پر اس کی توجہ اللہ ہو. یہ دونوں کا مجموعہ خشوع خضوع کہلاتا ہے. ظاہری طور پر کیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھے, وہ نہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھے, نہ کوئی اشارے, نہ آنکھوں سے سامنے دیکھے, نہ ادھر ادھر دیکھے, نہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسی حرکتیں کرے, اور نہ وہ جس جگہ دیکھنے کا حکم ہے وہ سجدے کی جگہ کو دیکھ رہا ہے, قیام کی حالت میں اگر ہے تو وہ سجدے کی جگہ مقام کو دیکھ رہا ہے, اور ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہ نماز کو بچا لا رہا ہے. یہ ہے ظاہری احکام پر عمل کرتا ہوا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور باطنی طور پر کیا ہے کہ وہ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے, دل کو بھی اللہ کی طرف. یہ دونوں چیزوں کا جب یہ حاصل ہو جائیں گی تو یہ کہیں گے کہ اس کی نماز خشوع اور خضوع کی کیفیت والی نماز ہے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا دل کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے, آواز آتی ہے, اے ابن آدم اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوئی اور تو کسی اور طرف جا رہا ہے. اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ. کہا ایک دفعہ, دوسری دفعہ, اب پھر بھی اس کی جب توجہ نہیں واپسی آتی ہے
تو کہا پھر اس سے اللہ کی رحمت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ پھیر لیتی ہے اب اس کو یعنی اس کی حالت پہ اس کو گویا کہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ آدمی اپنے ظاہراً تو حاضر ہے نماز میں کہ یہ امام کے پیچھے بھی کھڑا ہے لیکن نماز میں ہے، لیکن باطنی طور پر اپنے قلب کے اعتبار سے اور اپنے دماغ کے اعتبار سے ذہنی طور پر یہ گویا کہ نماز میں حاضر نہیں ہے۔ تو جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں ظاہراً بھی اور باطناً بھی تو یہ خشوع اور خضوع والی کیفیت ہے، اور یہ بہت اعلیٰ کیفیت ہے، نماز میں یہ بڑی مقصود اور مطلوب ہے، اور یہ اگر آنکھیں بند کرنے سے بڑی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی بہت جستجو رکھنی چاہیے، اور باقاعدہ اولیاء کرام تو ایک دوسرے سے اس طرح کی پریکٹیکل بھی کرتے، پوچھتے بھی سوال کرتے کہ ہمیں یہ کیسے حاصل ہو، یعنی ان کی نمازیں بھی اس درجے کی ہوتی لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے یہ تربیت دیتے اور پوچھتے ایک دوسرے کی نمازوں کا۔ سائل ہمارے بھائی نے جو سوال کیا کہ آنکھیں بند کرنے سے، تو دیکھیں آنکھیں بند نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اس کے آداب میں سے یہ کہ ہم قیام کی حالت میں تو ہم سجدے کی جگہ کو دیکھیں، اور ہم اگر رکوع میں ہیں تو ہم اپنے پاؤں کی انگوٹھے کی انگلیوں یعنی اس جگہ پہ ہماری نگاہیں ہوں۔ تو جن جن جگہوں پہ نظر رکھنے کا حکم ہے ہم ان جگہوں پر نگاہ رکھیں، لیکن اگر کسی کو آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا ہے اور نماز میں اس کا دل لگ جاتا ہے تو اب وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تو پھر آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے اسے۔ ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جبریل امین نے سوال کیا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فإن یراہ فإنہ یراک، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر یہ کیفیت نہ بنے تو کم از کم یہ معاملہ تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کہ یہ جو روایت آپ نے پڑھی ظاہری زندگی میں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، دنیا کے اندر جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کا دیدار کیا ہے، اور کسی کے لیے اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہاں دیدار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی اگر تم اللہ کو دیکھ لو تو تمہاری کیا کیفیت ہو، اگر تم دیکھ لو پھر کیا کیفیت ہو۔ تو اب یعنی اس کو یوں سمجھے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی بہت بڑے شخص کے سامنے آ جاتا ہے، اب وہ چاہے ملکی سطح پہ بڑا ہو، افسر ہو کوئی، یا جس کے پاس یہ نوکری ڈیوٹی کرتا ہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے جب جاتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اب اگر تم دیکھ لو تو یعنی تم اگر اس مقام کو سمجھ لو کہ تمہاری کیا کیفیت ہو تو پھر اس کیفیت میں آ کر اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ضرور یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میں یہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہم کہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اب وہ کیمرہ خراب بھی ہو، کچھ چل بھی نہ رہا ہو، آدمی اتنا محتاط ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی محتاط، اس کے اشارے بھی محتاط، اس کی گفتگو بھی محتاط، اس کے سب معاملات محتاط ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک پٹی لکھی ہوئی ہے کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، لیکن جو یہ واضح فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ تو دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ کیمرے تو ظاہراً ہی چیزوں کو اپنے اندر ضبط کریں گے اور ان چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، لیکن وہ رب تو دلوں کے بھی اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ تو اس لیے وہاں ہمیں ظاہراً اور باطن، یعنی یہاں وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی اس طرح حاضر کرنا ہے، اور یہ یقین رکھے کہ میرا رب ظاہر بھی جاننے والا اور میرا رب یہ باطن بھی جاننے والا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں کہ مساجد کے اندر عموماً پلاسٹک کی ٹوپی اور چٹائی کی ٹوپی ہوتی ہے، تو کیا ایسی ٹوپی پہن کے نماز ہو جائے گی کہ نماز کے اندر کوئی کراہیت ہوگی یا نماز ہو جائے گی؟ تھوڑا ارشاد فرما دیں۔ جی مفتی صاحب، بسا اوقات چٹائی کی ٹوپی ہوتی ہے، پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے، بار بار گر رہی ہوتی ہے، اٹھا کر سیدھی کی، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، پھر درست کیا، یہ معاملہ بھی دیکھا جاتا ہے، کیا نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی، کیا معاملہ ہو؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز ہونے میں تو مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ نماز ایسے لباس کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ جس لباس کو پہن کر آپ عام کسی بڑے دنیا دار کے سامنے بھی جا سکیں، آپ عام لوگوں کی مجلسوں میں بھی جا سکیں۔ صحیح۔ مساجد میں موجود ٹوپیاں عموماً ان کیفیات کے ساتھ نہیں ہوتی کہ جن کو پہن کر آدمی کسی دعوت میں جا سکے، کسی باہر آپ کسی اور مقام پر جو ہے وہ جا سکیں۔ تو اس لیے نمازی کو چاہیے اپنی ایسی ٹوپی کا انتظام خود ہی کرے۔ آپ دیکھتے ہیں بالکل عجیب و غریب قسم کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، بعض پلاسٹک کی ہوتی ہیں، بعض دوسری ہوتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی نہ اپنی ٹوپی رکھے نہ وہ ٹوپی استعمال کرے اور ننگے سر نماز پڑھتا رہے۔ نماز کے احترام میں اگر اپنی ٹوپی نہیں ہے اور نماز کے احترام کے لیے اس سے بھی اپنا سر ڈھانپ لیتا ہے، اور تنفیر مسلمانوں کی تنفیر سے بچنے کے لیے بھی لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ سر ننگے نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص، تو ٹھیک ہے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عادت میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ عادت ایسی بنانی چاہیے کہ اپنی صاف ستھری خوبصورت اپنی جالی والی ہلکی پھلکی ٹوپی جیب میں ہو، ذہن نصیب سر ڈھانپ کے رکھیں اور اسی کے ساتھ آپ اپنی نماز کو۔ لیکن ایک تعداد مصحف جو نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو بغیر ٹوپی کے اب نماز پر جو ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں بغیر ٹوپی کے بھی نماز تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اس کی وہ والی صورت کہ کوئی معاذ اللہ نماز کا استخفاف کرنا چاہے کہ نماز کو بالکل ہلکا پھلکا یا نماز کو کوئی ایسی قابل عزت نہ سمجھے، یہ مسلمانوں سے اس طرح کی صورت وہ اس کا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہمارے سلسلے کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلا سلسلہ آپ کے لیے ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے۔ آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں کس انداز کے ساتھ مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں مدنی نیوز کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے روشن ہے جہاں،